اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کے آیت نمبر 159 پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم اے یا بی گروپ میں دیکھیں گے کہ ہم کون سے گروپ میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اے گروپ ہے، باقی جو آئندہ آنے والی آیت ہے وہ گروپ بی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں گروپ اے اور گروپ بی ان کے بارے میں کیوں بتا رہے ہیں اور اس کا پیچھے کی آیات سے کیا تعلق ہے، پہلے اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، جیسے ہم جانتے ہیں کہ جب سے دوسرا پارہ شروع ہوا ہے سورہ بقرہ میں، تب سے قبلہ کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کی تمہید اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں ہی باندھ دی تھی، اور اب اللہ تعالیٰ اسی ٹاپک کے بارے میں ہم سے بات کر رہے ہیں۔ بیچ میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات اور اپنی نعمتیں بھی یاد دلائی، اور پھر انہیں کہا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو اور شکر کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اب ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان الذین، یقیناً وہ لوگ جو، اب یہ لوگ پارٹ اے ہیں یا گروپ اے ہیں، ٹھیک ہے، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو ہم نے نازل کیا ہے، من البینات روشن نشانیوں میں سے، یا بینات میں سے، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جنہوں نے بینات کو نازل ہونے کے بعد چھپایا۔ جب اللہ نے واضح آیتیں نازل کر دی، اس کے بعد انہوں نے اسے چھپانا شروع کر دیا۔ والہدا اور ہدایت کی باتیں، من بعد اس کے بعد بھی، ما بیناہ للناس جو وہ باتیں واضح ہو گئی ہیں لوگوں کے لیے، فی الکتاب اس کتاب میں، یعنی پہلے جو کتابیں تھیں تورات، زبور، انجیل، اس کے بعد یہ آخری کتاب آئی۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو آخری کتاب ہے یہ آخری آسمانی کتاب ہے جو ہمیں ہدایت کے طور پر دی گئی ہے، آخری معجزہ۔ اس سے پہلے جو کتابیں تھیں، یہ کتاب ان کتابوں کی تصدیق بیان کرتی ہیں، انہیں سچا کہتی ہیں، جو ملاوٹ ان کتابوں میں ہوئی ہے ان کو درست کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک ملاوٹ یہ تھی کہ قبلہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس رکھا ہے، حالانکہ ہم نے دیکھا کہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے جو قبلہ لوگوں کے لیے مقرر کیا، جو ڈائریکشن جو طرف لوگوں کے لیے مقرر کیا، وہ بیت اللہ ہی تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ کا دین، اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت، یعنی کچھ بنیادی بیسک چیزیں جو اسلام میں آتی ہیں وہ ایک ہی رہی ہیں۔ کچھ عبادات کے کانسیپٹ ہو سکتا ہے الگ ہوں، جیسے نماز کے اوقات، روزوں کے اوقات، باقی جو اور چیزیں ہیں جیسے قبلہ ہو گیا، یا جیسے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہو گیا، پیغمبروں کو ماننا ہو گیا، ان کی پیروی کرنا، یہ شروع سے ایک ہی رہا ہے۔ تو جو لوگ بینات آ جانے کے بعد، اور اس کتاب میں وہ بینات واضح بھی ہو گئی ہیں، جیسے اگر ہم مثال لیں، ابھی یہاں پر کس چیز کی بات ہو رہی ہے، تو ابھی یہاں پر قبلہ کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ جانتے تھے کہ قبلہ اصل بیت اللہ ہے پھر بھی چھپا لیا، یا جو لوگ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں اور یہ کتاب حق پر ہے، اس کے باوجود بھی اسے چھپا لیا، تو وہ لوگ۔ اور یہاں پر ایک اور بھی چیز ہے کہ بیت اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش لی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمزم کا پانی جاری کر دیا تھا حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے۔ تو یہود کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو خصوصیت زمزم والی ملی تھی یا ذبیح اللہ والی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کو نہیں بلکہ اسحاق کو ملی تھی، اس لیے انہوں نے ایک چیز یہ بھی چھپا دی ہے کہ جو ذبیح اللہ یعنی جسے ذبح کیا گیا تھا، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے والے تھے، وہ حضرت اسماعیل نہیں تھے بلکہ وہ حضرت اسحاق تھے، کیونکہ ان کے مطابق حضرت ابراہیم کا جو اکیلا بیٹا ہے وہ حضرت اسحاق ہے، باقی جو حضرت اسماعیل ہیں وہ حضرت حاجرہ سے ہیں جو کہ وہ ایک غلام تھی۔ اگر دیکھا جائے تو وہ بھی ان کی بیوی ہی تھی، اور وہ بھی ان کا ہی بیٹا ہے، لیکن خود کو خاص ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی خلط ملط چیزیں کر دی اور ہدایت کو ایسے چھپا دیا، یعنی بینات اور ہدایات کی باتوں کو آ جانے کے بعد، اس کتاب میں واضح ہو جانے کے بعد چھپا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ لعنت کیا ہوتی ہے؟ لعنت رحمت سے دوری ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے رحمت کے سائے میں جگہ نہیں دے گا، اللہ ان پر اپنی نظر کرم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان سے خوش نہیں ہوگا، ان سے راضی نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے نیچے رہیں گے۔ وَيَلْعَنْهُمُ اللاعنون، اور وہ اور لعنت کرنے والوں کی لعنت کے نیچے رہیں گے، یعنی کچھ مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں، یا کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں
جو لوگوں پر لعنت کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، یعنی ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں پر لعنت کریں، ان لوگوں پر جن پر اللہ لعنت کرتے ہیں۔ یا یہاں پر انسان بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ انسان ان پر لعنت کرتے ہیں کہ تم اللہ کی نازل کردہ بینات اور اللہ کی نازل کردہ ہدایات کو چھپاتے ہو۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ آیات کس کے لیے ہیں، یہ مجھ پر بھی اتر سکتی ہیں اگر میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھپا لوں یا ان ہدایات کو چھپا لوں۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تو نہیں چھپا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تو ہر ایک کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اگر مجھے مل جائے، مجھے پتا چل جائے حق کیا ہے، واضح پوری چیزیں مجھ پر کھل جائیں، اس کے بعد بھی میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے وہ چیزیں صحیح ظاہر نہ کروں، لوگوں تک نہ پہنچاؤں، یا خود نہ پڑھوں اور آگے نہ بتاؤں کہ اس کتاب میں کیا ہے، تو یہ بھی اصل میں چھپانا ہی ہے۔ یعنی چھپانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتا چل گیا اور آپ نے کسی کو نہیں بتایا، یا آپ نے اس کی جگہ الٹ بتا دیا، غلط بتا دیا۔ چھپانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ نے اسے کھولا ہی نہیں، آپ نے اسے دیکھا ہی نہیں، آپ نے اسے پڑھا ہی نہیں، اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کتاب میں ہے کیا۔ تو یہ دونوں طرح سے چھپانا ہو سکتا ہے، جو بنی اسرائیل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل میں جو جانتے تھے انہوں نے چھپایا، اور جو نہیں جانتے تھے انہوں نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اور آج ہم میں، امت مسلمہ میں، بہت سی چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں، یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر، ان کی محبت کے نام پر کی جاتی ہیں، یا یہ کہہ کر کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اس طرح کی جاتی ہیں۔ تو بہت سی چیزیں آج ہم نہیں جانتے، ہم یا تو جانتے ہیں اور بتاتے نہیں ہیں، یا جاننا ہی نہیں چاہتے۔ تو دونوں طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان پر اللہ خود لعنت بھیجتا ہے، اور اس پر لعنت کرنے والے فرشتے ہو گئے، انسان ہو گئے، یا کوئی بھی اور جو بھی ان پر لعنت بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ان کی لعنت آتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں گروپ اے میں سے نہ بنائے، کیونکہ گروپ بی بھی یہاں پر موجود ہے۔ لیکن پہلے ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کے لیے اسے کتاب میں بیان کر دیا، تو ایسے لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر گروپ بی بتا رہے ہیں کہ الا الذین تابوا، ہاں وہ لوگ بچ جائیں گے اس لعنت سے، تابو جنہوں نے پہلا کام کیا جو پلٹ آئے، یعنی جنہوں نے یہ غلط روش چھوڑ دی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھپانا چھوڑ دیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو صحیح سے لوگوں تک پہنچایا، پہلے خود سیکھا پھر لوگوں تک پہنچایا، وہ اسلحو اور صلح کر لی، یعنی پہلے جو چیزیں غلط بتائی تھیں، پہلے جو غلط بیانی کر دی تھی، اس کی اصلاح کر لی۔ ایسا نہیں ہے کہ خود پلٹے اور اللہ سے معافی مانگی اور اللہ کو کہا کہ اللہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، بلکہ پہلے جو غلطی ہو چکی ہے، پہلے جو غلط بیانی ہو چکی ہے، اس غلط بیانی کو بھی سدھارا۔ تو تابو لوٹا، پلٹا، معافی مانگی، وہ اسلحو اور دوسری چیز کیا کی، صلح کر لی، یعنی سچائی بیان کر لی، وہ بینو اور واضح کر دیا، جو جو اس کتاب میں تھا، جو جو اس کتاب میں بتایا گیا وہ انہوں نے واضح کر دیا، یعنی اسے چھپایا نہیں، اس کو پیٹ نہیں دی، اس کو بند کر کے رکھ نہیں دیا، بلکہ اس کو ظاہر کر دے رہے، یعنی اس کتاب کو اٹھایا اور اسے پڑھا۔ فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف اللہ توجہ کرتا ہے، جن کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے، اور جن کا بدلنا، جن کی اصلاح، جن کی واضح بیانی سے اللہ خوش ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں، یہاں پر اللہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، میں بار بار ان کی توبہ قبول کروں گا اور میں ان پر رحم کروں گا۔ میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ بہت خوش ہیں کہ لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، ایک تو ان پر لعنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ توبہ کریں، اگر وہ صلح کریں، اگر وہ واضح کر دیں جو جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے، تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے میں کہا ہے، میں، ورنہ عام طور پر اللہ ہم کہتے ہیں اپنے لیے، جیسے ہم پیچھے پڑھا ہے کہ جو ہم نے نازل کیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کی توبہ قبول کریں گے، بلکہ میں ان کی توبہ قبول کروں گا اور میں رحم کروں گا۔ تو یہاں پر اللہ بہت خوش ہیں اس بات سے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ بندے
ان تمام بری باتوں کو چھوڑ کر میری کتاب کو یعنی اللہ کی کتاب کو چھپانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کو چھپانا، واضح نہ کرنا اور پیٹھ پیچھے چھوڑ دینا یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اگر میری کوئی لکھی ہوئی کتاب سے ایسا ہو تو مجھے کتنا دکھ ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی کتاب جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، ہم اسے اپنے حساب سے بدل دیتے ہیں، اپنے الفاظ میں کہتے ہیں اللہ نے یہ کہا ہے، قرآن میں یہ ہے، جبکہ ہمیں صحیح سے خود کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ قرآن میں ہے بھی یا نہیں، یا اللہ نے کہا ہے یا نہیں، لیکن ہم ایسے فتوے جھاڑتے رہتے ہیں، آیات جھاڑتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، جبکہ صحیح بات ہمیں بھی نہیں پتا ہوتی۔ تو اس لیے ایک تو ہم نے جلد بازی نہیں کرنی، دوسرا سیکھنا ہے، اور اب تک جو غلط بیانی ہوئی ہے اس کو سیکھ کر ہمیں درست کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری طرف پلٹیں گے۔ ابھی بھی آپ کو شاید معلوم نہ ہو، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف اچھی اچھی باتیں سننا چاہتے ہیں، جو صرف رحمت کی باتیں سننا چاہتے ہیں، قرآن کا وہ حصہ جس میں اللہ کا قہر بتایا گیا ہے، اللہ کا غلبہ بتایا گیا ہے، یا ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جو سننے میں سخت لگتی ہیں، وہ زیادہ تر چھپائی گئی ہیں، وہ زیادہ تر نہیں بولی جاتی، بس رحم ہو اور اللہ کی محبت ہو اور یہ ہو وہ ہو، یعنی جو ہمیں اچھا لگے وہ سنا دو، جو ہمیں اچھا نہیں لگ رہا اس کو بند کر دو۔ اس طرح کے لوگوں کی ذہنیت بھی اس وقت موجود ہے، یا بہت سنانے والے بتانے والے بھی ایسے ہیں جو لوگوں کی مینٹلٹی کے حساب سے، ان کی ذہنیت، ان کی خوشی کے حساب سے کہ لوگ اس وقت یہ سمجھ سکتے ہیں، ان کے حساب سے بولتے ہیں اور اللہ کی آیات کو ابھی ٹال دیتے ہیں کہ ابھی نہیں بتانی۔ ٹھیک ہے، حکمت کے تحت یہ کرنا الگ بات ہے، لیکن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا یہ ناراض نہ ہو جائیں یا ان کو برا نہ لگے، اس طرح ایسی سوچوں سے اللہ کی آیات کو چھپانا یا صرف کام کی آیات بتانا یا لوگوں کی خوشی کی آیات بتانا، یہ اللہ کی کتاب کو چھپانا ہی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے والا، اصلاح کرنے والا اور صحیح سے واضح کرنے والا بنائے، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، اصلاح کریں اور حق کو واضح کر دیں، تو میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین، ہاں باقی رہے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کس کا کفر؟ اللہ کی آیات کا کفر، اللہ کی آیات کا انکار کیا، اس کو پیٹھ دے کر چھوڑ دیا، اس کو کوئی اہمیت نہ دی، وماتوا وہم کفار، اور وہ مرے بھی اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، یعنی انہیں اپنی پوری زندگی میں شرمندگی نہیں ہوئی، یہ احساس نہیں ہوا، یہ خیال نہیں آیا کہ میں اپنی زندگی کہاں بسر کر رہی ہوں، کہاں ختم کر رہی ہوں، میرا وقت گزرتا جا رہا ہے، میرا ہر روز دن ختم ہو رہا ہے، اور میں نے آج تک اللہ کی کتاب کو نہ سمجھا ہے، نہ مجھے صحیح سے کچھ معلوم ہے، اور نہ ہی میں نے کسی اور کو سکھایا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم پورے عالم میں نہیں پہنچا سکتے، پوری دنیا میں نہیں پہنچا سکتے، یعنی دنیا کے ایک کونے میں نہیں پہنچا سکتے، لیکن اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنے فیملی سرکل میں، اپنے لوگوں کی حد تک، اپنی محنت کی حد تک ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں۔ تو وہ لوگ جنہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی اس بات کی کہ اللہ کی کتاب کہاں جا رہی ہے، کیا کیا چیزیں ہیں اس میں گول ہو رہی ہیں، گڑبڑ ہو رہی ہیں، ملائی جا رہی ہیں، بنی اسرائیل کی باتیں، قرآن کی باتیں، اسرائیلیات میں سے پہلے توریت کی باتیں، یہ سب مکس ہو گئی ہیں، عیسائیت ہمارے اندر آ گئی ہے، ہندو دھرم کی بہت سی باتیں ہمارے اندر آ گئی ہیں، یہ اسلام وہ اسلام نہیں رہا خالص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا، ملاوٹ ہو گئی ہے، رسموں کی ملاوٹ، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ اور چیزوں کی ملاوٹ۔ تو ہمیں کوئی فکر ہے یا نہیں ہے، ہمارے اندر یہ طرف ہے یا نہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو صحیح سے واضح کریں، صحیح سے سیکھیں، صحیح سے سمجھیں، صحیح سے پہنچائیں، ایک پوری طرح واضح کر دیں، اصلاح کر دیں، کیا سیکھے کیا ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو کافر ہیں اور مرے بھی اسی حالت میں ہیں، جنہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا، ان کا انکار کیا، اس کو صحیح سے نہیں پہنچایا، اولئک علیہم لعنت اللہ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، جن پر اللہ لعنت کرے گا۔ یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گروپ بی بتا دیا کہ جنہوں نے توبہ کی اور صلح کی اور واضح کر دیا، لیکن پھر کچھ لوگ اور بھی بچتے ہیں جو مرے ہی اس حال میں، ختم ہی اس حال میں ہوئے، زندگی گزاری ہی اپنی عیاشیوں اور اپنی مرضی کے مطابق، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قانون اور قوانین کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسلام کے اصول اور قانون کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی پرواہ نہیں تھی۔ تو اولئک علیہم لعنت اللہ،
یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام انسانوں کی۔ اللہ سے دعا ہے ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اسی حالت میں مر گئے، ان پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ پھر خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، نہ ہی انہیں دیکھا جائے گا، نہ ہی ان کا دیدار کیا جائے گا، نہ اللہ ان پر اپنی نظر کرے گا، نہ اور لوگ ان کو دیکھیں گے، یعنی ان کے کوئی ساتھی نہیں ہوں گے، وہ اکیلے پڑ جائیں گے، انہیں کوئی ٹائم نہیں دیا جائے گا دوبارہ زندگی میں اس دنیا میں آنا، اور ان کی خواہش کہ دوبارہ ہمیں وقت ملے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کو جو واضح نہیں کی گئی تھی، صاف نہیں بیان کی گئی تھی، جس کو چھپایا گیا تھا، اس کو ہم ظاہر کر دیں، تو انہیں کوئی نہ مہلت ملے گی، نہ ان کی طرف دیکھا جائے گا، نہ ان کے کوئی ساتھی ہوں گے، تو وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کا یہ عذاب ایک تو ہلکا نہیں ہوگا، اور دوسری سزا اس کے اوپر یہ ہوگی کہ انہیں ٹائم نہیں ملے گا، انہیں اللہ کی نظر کرم ان پر اللہ کی نہیں ہوگی، اور نہ ہی ان کے کوئی ساتھی ہوں گے، وہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے، ان پر نہ تو عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ، تم سب کا خدا، تم سب کا معبود جس کی تم عبادت کرو، ایک ہی ہے۔ یعنی اتنی سخت باتیں کرنے کے بعد، اتنی ڈر والی باتیں کرنے کے بعد، اللہ ہمیں ایک امید دے رہے ہیں کہ امید اب بھی باقی ہے، وقت اب بھی باقی ہے، اگر تم میری یہ آیات سن رہے ہو، اگر تم میری یہ باتیں تم تک پہنچائی جا رہی ہیں، اگر تم میرے کلام کے قریب بیٹھے ہو اور تم سن رہے ہو، تو تم یہ بھی سن لو کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، یعنی تمہیں صرف اس کی عبادت کرنی ہے، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اسی کی باتوں کو اس دنیا میں تم نے لانا ہے، اسی کی کتاب کو تم نے اس دنیا میں بلند کرنا ہے۔ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، تم چاہو تو اس لعنت سے بچ سکتے ہو، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق تم جتنا کر سکو اتنا کرو۔ هو الرحمن الرحیم، کیونکہ وہ اللہ الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی، یا اللہ کا سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ تم اس کے کلام کو آگے پہنچانا شروع کرو، تم اس کی کتاب کو چھپاؤ نہیں، تم سوچو اور خود دیکھو کہ تمہارا ایک ہی معبود ہے، اور وہ معبود تم سے یہی چاہتا ہے کہ تم اس کی دنیا میں، اس کی زمین پر، تم اس کی کائنات پر، اس کے عالم پر اسی کا کلام نافذ کرو، اور ان لوگوں کو جن پر اللہ نے لعنت کی ہے ان میں سے نہ ہو جاؤ جو اس کتاب کو چھپاتے ہیں، یعنی اس کو ظاہر کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ اگر چھپانے والے بڑھ گئے اور ظاہر کرنے والے پیچھے ہٹ گئے، اور ظاہر کرنے والوں کو کوئی فرق نہ پڑے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، تو یہ اللہ کی عبادت میں کمی ہوئی، پھر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وہ حق ادا نہیں کر رہے، پھر اللہ کا رحم ہم سے چلا جائے گا اگر ہم نے یہ نہیں کیا۔ تو یاد رکھو، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس کے، وہی رحمان یعنی کہ نہایت مہربان، اور وہی رحیم یعنی ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا رحم ہمیں کچھ ان آیات کے ذریعے ملتا ہے۔ ایک، جو آیات ہم نے سنی، اللہ کا کلام جو ہماری ہدایت کے لیے موجود ہے، لیکن ایک اور آیات ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں، یہاں سے سبجیکٹ چینج ہو رہا ہے، اور اتنا خوبصورتی سے چینج ہو رہا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ دیکھیں، پیچھے ہم نے دیکھا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی نازل کردہ ہدایت، اللہ کی نازل کردہ بینات، واضح آیات کو چھپاتے ہیں، تو ان پر لعنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ پھر صلح کر لیتے ہیں، ٹھیک کر لیتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی آیات کی طرف پھر بلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں خود معاف کرے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن تک اللہ کی وہ آیات پہنچتی ہی نہیں ہیں، وہ دیکھنے ہی نہیں ہے کہ اللہ ہم سے کیا کلام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سنانا چاہتا ہے، تو ان کے لیے
پھر اللہ تعالیٰ کی ایک اور آیاتیں ہیں، اور وہ آیت کون سی ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمان اور زمین کی خلقت. پہلی آیت جس پر آپ غور کریں، ایک آیات تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب، اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بینات کا ہے، ہدایت کا ذریعہ. لیکن یہ ایک اور قسم کی آیات ہیں. ایک ہے زمین و آسمان کی خلقت، تم آسمانوں پر غور کرو اور پھر تم زمین پر غور کرو. واختلاف اللیل والنہار، اور تم دن اور رات کے اختلاف، اس کے آنے جانے پر غور کرو، کیسے وہ بدلتے ہیں، اپنے وقت پر بدلتے ہیں. والفلک التی تجری فی البحر، اور تم ان کشتیوں پر غور کرو جو سمندر میں چلتی ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے بہت سی جو اکانومی ہے، بہت سی جو معاشی ترقی ہے، وہ زیادہ تر کشتیوں کے ذریعے جو لین دین ہوتا ہے، واپار ہوتا ہے، اس کے ذریعے ہوتی ہیں. تو بما ینفع الناس، وہ کشتیاں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں. یہ تیسری چیز. پہلی آیت زمین و آسمان کی خلقت، دوسری آیت رات اور دن کا اختلاف، ان کا آنا جانا. تیسری آیت وہ کشتیاں جو سمندروں میں، جو پانی میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں. وما انزل اللہ من السماء، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا، یعنی کیا؟ مما، پانی. یعنی یہ چوتھی چیز ہے جس آیت پر تم نے غور کرنا ہے. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پھر اس پانی کے بعد وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، یعنی فصلیں دیتی ہے، بیج اگنے شروع ہو جاتے ہیں، سبزیاں پھل پھول پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بعد موتہا، موت کے بعد، یعنی پہلے زمین مردہ تھی، خشک تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتار کر اسے زندہ کر دیا. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی مخلوق، ہر قسم کے جاندار کو پھیلا دیا. پانی آیا، پانی ہماری زندگی ہے، اور پھر اس زمین پر ہم اس پانی کی وجہ سے چلتے رہے، پھیل گئے. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا ادھر ادھر چلنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے بیچ میں مسخر کر دیے گئے ہیں، یعنی جو آسمان اور زمین کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں کہ گرتے نہیں ہے، ادھر ادھر نہیں ہوتے. ان تمام باتوں میں کیا ہے؟ لآیات لقوم یعقلون، بہت بڑی بڑی آیات ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. یعنی ایک تو اللہ کی آیات وہ ہیں جن کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. ہم اللہ کے کلام کو پہنچائیں، اللہ کے الفاظ کو پہنچائیں، اور جو چھپاتے ہیں تو ان پر لعنت ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی وجہ سے اور لوگ ہدایت کے راستے پر نہیں آ جاتے، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی اصل آیات کو چھپاتے ہیں. تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو آگے پہنچاتے ہیں. لیکن کچھ اور آیات جو ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی ہیں، اگر ہم نوٹ کریں تو پہلی آسمان اور زمین کی خلقت، دوسری رات اور دن کا اختلاف، تیسری جو کشتیاں پانی میں چلتی ہیں اور لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں، چوتھی جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، اور پانچویں اس پانی کے ذریعے زمین زندہ ہو گئی، اور چھٹی پھر اللہ تعالیٰ نے سے یہاں پر ایک غلطی ہو گئی ہے، یہ پانچویں ہے، یہ چھٹی، اور یہ ساتویں، اور پھر یہ آٹھویں. ٹھیک ہے، تو پانچویں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ہر قسم کی جاندار کو پھیلا دیا، اور ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے تابع کر دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھیلا دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے بیچ میں بادل کو رکھا، ان کو مسخر کر دیا، تابع کر دیا. تو ان تمام چیزوں میں بڑی بڑی آیات ہیں لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. یہ عقل سمارٹ ہونا نہیں ہوتا، عقل ہوتا ہے جذبات کو قابو میں رکھنا. عقل اصل میں کہتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کو باندھ دینا. مثلا اگر ایک عورت ہے، وہ اپنے بالوں کو کسی چیز سے، ربڑ سے یا پونی سے باندھ دیتی ہے، تو اس نے ایک عقل، یعنی اس کو باندھ دیا. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ اونٹ کو باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ قابو میں رہے، تو اس کے لیے بھی لفظ عقل ہی استعمال ہوتا ہے. تو جو لوگ اپنے احساسات، اپنے جذبات، اپنی خواہشات کو باندھ کر اللہ کی آیات پر غور و فکر کرتے ہیں،
اپنی منمانیوں کو سائڈ میں رکھ کر، اپنی خواہشات کو سائڈ میں رکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں بیکار نہیں پیدا کی گئی تو میں کیسے بیکار ہو سکتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں اتنی ساری چیزیں ہمارے لیے، میرے لیے خاص کر چھوڑ دی ہیں، میں ان سے فائدہ اٹھاتا ہوں، تو میں خود کو ایسے کیوں ضائع کروں؟ جب ہوائیں خود کو ضائع نہیں کرتی، جب پانی خود کو ضائع نہیں کرتا، جب زمین خود کو ضائع نہیں کرتی، تو میں کیوں خود کو ضائع کر دوں؟ کیوں نہ میں اس رب کے کام آؤں، کیوں نہ میں اس رب کی بندگی کروں جو میرا ایک ہی الہ ہے۔ اس آیت سے پہلے اللہ نے بتایا نا کہ تمہارا ایک ہی الہ ہے، تو یا تو تم اس کے کلام کی آیات پر غور کر کے اس کو تلاش کرو، اور یا تو تم جو باہر اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری آیات تمہارے لیے کھول دی ہیں، ان آیات پر غور کر کے تم اس رب کو تلاش کرو، اور وہ رب تمہیں مل جائے گا اگر تم عقل والے ہو، یعنی اگر تم جذبات کی رو میں بہہ جانے والے نہیں ہو، اگر تمہیں صحیح اور غلط کے بیچ میں فرق پتہ ہے، اگر تم غلط کی طرف نہ جھکتے ہو اور صحیح کی طرف جلدی آتے ہو، تو پھر ان آیات کے ذریعے تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ تو بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کے آنے جانے، ان کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اس پانی میں جو اللہ آسمان سے برساتا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلانے میں، ہواؤں کی گردش میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان تابع کر دیے گئے ہیں، عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو لوگ واقعی عقل رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں لوگوں کی ایک اور قسم بتائیں گے، وہ ہم انشاءاللہ کل سیکھیں گے۔ السلام علیکم۔